اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتد بالصخور میدان ارضہ جلت عظمتہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها صلوات آبتو آؤ بیٹا حسن صادق آجو صلوات بھیجے محمد عالم حضرات گرامی قدر عزیزان محترم، عزا خانہ کوثر میں برادر محترم فنافل حسین شخصیت شمیم کاظمی صاحب اور ان کے خانوادے کی جانب سے یہ عظیم الشان شب عزا اور ذکر مولا کائنات کے حوالے سے آج کی اہم ترین شب کی اہم ترین مجلس ہدیہ سماعت ہے۔ شمیم کاظمی صاحب کی زندگی اور ان کے بچوں کی سیرت و کردار علاقے کے تمام مومنین ہی نہیں بلکہ کراچی اور کراچی سے باہر ساری شیعہ قوم واقف ہے کہ انہوں نے مسلسل جد و جہد اور قربانیوں کے نتیجے میں یہ عظیم الشان برگاہ اور عزا خانہ اور مسجد تعمیر کیا، اور اس عظیم الشان مرکز کو دیکھ کر اب یہ دل چاہتا ہے کہ مولا کائنات کے آستانے پر سجدہ ریز ہو کر دشمنان علی قوتوں کو گرجدار لہجے میں پکار کر بتایا جائے کہ علی نام ہے کامیابی، فتح و ظفر مندی، سربلندی اور بڑائی کے اس نقطۂ آخر کا
جہاں بنی امیہ کے ظالم و جابر بادشاہ اپنی اپنی قبروں کے جہنم میں پہنچ گئے، لیکن علی آج بھی اللہ کی طرح بڑائی کا نشان بن کر انسانیت کے افق پر تازہ تراشے ہوئے جھومر کی طرح جھلملا کر اعلان کر رہا ہے کہ علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، قیامت جو ہے۔ علی کی بارگاہ میں قربانیاں کبھی ضائع نہیں جاتی، علی کی بارگاہ میں خدمتیں کبھی برباد نہیں ہوا کرتی۔ علی کے خانوادے کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس دروازے پر کوئی بے زر بن کے آیا تو اسے ابو ذر بنا کے لوٹایا، کوئی سلمان بن کے آیا تو اسے فخر سلیمان بنا کر واپس بھیجا، کوئی بے پرو پرواز آیا تو اسے سہون کی دھرتی کا شہباز بنا کر یا علی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ آستانہ ذرہ پرور آستانہ ہے، یہاں نیتیں دیکھی جاتی ہیں، ذہنیتیں پرکھی جاتی ہیں، حیثیتیں جانچی جاتی ہیں۔ حسب نسب کی شرافت کا دنیا میں کوئی معیار اور سند نہیں ہے سوائے علی کے آستانے کے۔ دنیا اپنا معیار بلد پیش نہیں کر سکتی، کسی آئیڈینٹی کارڈ سے کسی کے حسب نسب کی صحت کی ضمانت مہیا نہیں ہو سکتی، لیکن جس سینے پر داغ ماتم ہو اور جس زبان میں علی کا نعرہ ہو، اسے دنیا کے کسی صاحب نصاب سے اپنے شجرہ نسب کی صحت کی ضمانت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا گلی گلی، چوراہے چوراہے، قریے قریے، ایک ایک موڑ پر یا علی کہنا خود اس بات کی علامت ہے کہ اس کی ماں نے خیانت نہیں کی۔ جیو جیو بیٹا جیو۔ مل کر مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت مختصر سی گفتگو اور پھر اس کے بعد مصائب کی طرف، چونکہ یہ لمحہ ہے خاص ضربت کے اس قیامت خیز لمحے کا جب آسمان و زمین لرز گئے تھے ایک ملعون کی ناپاک جسارت سے۔ اس لیے زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف آغاز اور تمہید میں آپ حضرات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ماتمی انجمنوں کو، نوحہ خانوں کو، مولا کے ماتم داروں کو، آگ کو اپنے پیروں سے گلزار بنانے والے جیالوں کو، حسن صادق جیسے قوم کے نامور بیٹوں کو صرف شاباش دینے کے لیے اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے چند باتیں آپ کی خدمت میں۔ اور وہ یہ، صحابی رسول آیا پیغمبر اسلام کی خدمت میں، آ کر اس نے کہا یا رسول اللہ، اطاعت آپ کی کرتا ہوں، محبت علی سے ہے۔ اب ذرا سا آپ کو بیدار ہونا ہے، 5-10 منٹ کی زحمت۔ ایک تاریخی فیصلہ، یا رسول اللہ اطاعت آپ کی کرتا ہوں، محبت علی سے ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ صحابہ کا احترام کون کرے گا؟ ہماری جان قربان ایسے صحابہ پر جو اطاعت رسول کی کریں، محبت علی سے رکھیں۔ یا علی صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، ہم سے زیادہ کون ماننے والا ہے بھائی؟ جو ہے ایک شخص آیا صحابی رسول کے ایک مسئلے میں، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو، اس ایک حکایت میں کئی مسائل کا حل ہے اگر آپ نے ذرا سی توجہ فرمائی۔ صحابی رسول بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کرتا ہے، اور مسلمانوں کے مشہور مورخ جو تاریخ کے امام کہلاتے ہیں مسلمانوں کے یہاں، ابن خلدون، انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا۔ صحابی رسول
آکر خدمت رسول میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کچھ عجیب کیفیت میرے دل و دماغ کی ہو گئی ہے، کلمہ آپ کا پڑھتا ہوں، اطاعت آپ کی کرتا ہوں، لیکن محبت علی سے ہے۔ برابر میں بیٹھنے والے نے رسول اللہ سے پہلے پوچھا یہ کون سا طریقہ ہے اطاعت رسول کی، محبت علی کی؟ کہا یہ معرفت کی بات ہے۔ کسی دل جلے پوچھا یہ کون سا طریقہ ہے اطاعت رسول کی، محبت علی کی؟ تو جواب دیا کہ بھائی اپنی اپنی معرفت کی بات ہے، اپنی اپنی معرفت۔ صلوات بھیجیں آپ ذرا، میں یہ پڑھ لوں کیا ہے۔ کہا کہ ہاں اطاعت آپ کی کرتا ہوں، محبت علی سے ہے۔ ایک دل جلے نے پوچھا بھائی یہ کون سا محبت کا طریقہ ہے؟ اطاعت رسول کی، محبت علی سے۔ بھائی محبت بھی رسول سے کرو، یہ کون سی اطاعت ہے کہ جس میں اطاعت رسول کی ہے اور محبت علی کی ہے؟ تو صحابی جواب دیتا ہے اپنی اپنی معرفت کی بات ہے، اپنے اپنی نفاست قلب کی بات ہے، اپنی اپنی طہارت کی بات ہے، اپنے اپنے شجرہ نسب کی شرافت کی بات ہے۔ کہا کیسے اطاعت رسول کی کرتے ہو محبت علی سے؟ کہا ہاں رسول کی اطاعت ہی کی جا سکتی ہے، محبت نہیں کی جا سکتی۔ یہ سب بڑا عجیب جملہ ہے اگر آپ توجہ کریں اس جملے پر۔ رسول اللہ کی اطاعت کی جا سکتی ہے، رسول سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ رسول ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، رسول تو اللہ کے محبوب ہیں، رسول سے اللہ محبت کرے۔ کیا تو رسول سے محبت کا دعویٰ کر کے اللہ کی محبت پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے؟ کہا کیسے؟ کہا قرآن نے اعلان کیا ہے سورہ مبارک آل عمران میں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کا اتباع کرو۔ اتباع ہے رسول، صلوات بھیجے نا محمد۔ دیکھیں بات، تو رسول سے محبت اللہ کرے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو غلامی رسول میں اپنے لیے سربلندی تلاش کرتے ہیں۔ ہاں اطاعت رسول کی کر رہے ہیں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ محبت علی سے کی جائے گی، یہ قرآن کا حکم ہے۔ بڑی توجہ جانا محترم، جب صحابی نے یہ تکرار کی، سوالات کی، تو پیغمبر اسلام پوچھتے ہیں کہ اپنے سوال کو پھر دوہرا۔ صحابی نے بستہ عرض کی کہ یا رسول اللہ محبت علی سے کرتا ہوں، اطاعت آپ کی ہے۔ کہا تجھے علی کی محبت محسوس کیسے ہوتی ہے کہ تو علی سے محبت کرتا ہے؟ کہا مجھے علی کی محبت اس طرح محسوس ہوتی ہے کہ جب آپ کی بزم میں بیٹھتا ہوں اور علی آ جاتے ہیں تو نگاہ آپ کے چہرے پر ہوتی ہے، دل علی کو سجدہ کرنے کو جی چاہ۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد پر، یہ محبت کی بات۔ کیونکہ نگاہ کا تعلق احترام سے ہے، بہت توجہ، نظر کا تعلق احترام سے ہے، دل کا تعلق محبت سے ہے۔ دل اس قبلہ جہاں کی طرف جھکتا ہے، نظر آپ کی بارگاہ میں ٹھہر جاتی ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں میں قربان ہو جاؤں، کتنا بڑا مسئلہ حل کیا ہے۔ کہا جب تیرے دل میں علی کی محبت کسی موجزن سمندر کی طرح، متلاطم سمندر کی طرح موجے مارا کرے تو تجھ پر واجب ہے کہ جا کر اپنی ماں کے پیروں کو بوسہ دیا کر۔ بھائی بڑی توجہ دوست، اب یہ کس نے فرمایا؟ سرکار رسالت مآب نے۔ یہ ذہن میں رہے آخر، کہا کہ جب علی کی محبت تیرے دل میں موجے مارا کرے تو اپنی ماں کو سجدہ کیا کر۔ وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ میری ماں تو مر گئی۔ یہ سارا منظر آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کو اس تقریر کا لطف آئے گا۔ یہ علم، یہ شبیہ، یہ زیارتیں جو آپ کے تحت نظر ہیں نا، اس کے پس منظر میں یہ تقریر کر رہا ہوں، اس لیے ذہن میں رکھیں آپ۔ کہا اپنی ماں کو سجدہ کیا کر جب علی کی محبت تیرے دل میں موجزن ہو۔ کہا مولا میری ماں تو مر گئی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، ابن خلدون نے لکھا
کہ اگر تیری ماں مر گئی ہے تو اپنی ماں کی قبر کو سجدہ کیا کر. اگر ماں مر گئی ہے تو ماں کی قبر پر جا اور جا کر بوسہ دے. آپ نے خاموشی سے سن لیا یہ جملہ, پورا شرعی مسئلہ پیغمبر اسلام نے حل کر دیا. کہا کہ اگر ماں مر گئی تو ماں کی قبر کو بوسہ دیا کر. یعنی علی سے محبت کی تعلیم دینے والی ماں اگر مر بھی جائے تو اس کی قبر پر بوسہ دینا بدعت نہیں ہے, شریعت ہے, شریعت ہے. اگر قبروں پر جانا, قبروں پر بوسہ دینا, قبروں کا احترام کرنا شریعت میں بدعت ہوتا تو پیغمبر اسلام کبھی بھی ایک صحابی کو یہ تعلیم نہ دیتے. وہ صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ, میری ماں تو میرے بچپن میں مر گئی تھی, مجھے تو اس کا نشان قبر بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کی قبر کہاں ہے. پورے مجمع کی توجہ آج کی اس مجلس کے لیے اہم ترین جملہ ہے یہ. کہا مولا میری ماں بچپن میں مر گئی تھی, مجھے تو اس کی قبر کا نشان بھی پتہ نہیں ہے. کہا اگر اس کی قبر کا نشان تجھے پتہ نہیں ہے تو اپنے گھر میں جا, اپنے گھر میں جا, زمین پر بیٹھ, زمین پر بیٹھ کر انہی سے اپنی ماں کی قبر کی شبیہ بنا اور اس کو ماں کی قبر تصور کر اور اسے بوسہ دے. عزیزو آپ نے کیا سنا؟ اے ہماری شبیہ پر اعتراض کرنے والوں, پیغمبر نے واضح شریعت کا حکم بتا دیا ہے کہ اگر اصل تک پہنچنا ممکن نہ ہو تو شبیہ بنانا عبادت ہے. توجہ ہے نا, اور آپ کو سلامت رکھے. یہ شبیہ کی منزل, اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار آپ کی توجہ پر. اگر ماں کی قبر کا نشان نہیں ملتا تو زمین پر بیٹھ کر ماں کی قبر کا خط کھینچ, نشان بنا اور اس کو بوسہ دے ماں کی قبر تصور کر کے. یہ تیرا بوسہ ماں کی حقیقی قبر تک پہنچے گا. تو یہاں کی ذریعہ کا بوسہ حقیقی ذریعہ تک جاتا ہے, یہاں کے حرم کا بوسہ حقیقی حرم تک. صلوات بھیجنا محمد اور کرتے جائیں, یہ شریعت ہے. یہاں کا سلام وہاں تک جاتا ہے. آپ نے غور نہیں کیا جملے پر؟ یہاں کا سلام وہاں تک جاتا ہے. دنیا کہتی ہے صاحب آپ زیارت پڑھتے ہیں, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا غریب الغرباء, السلام علیکم یا صاحب زمان, یہ زیارتیں پڑھتے ہیں. آپ کا یہ اتنی دور کا سلام ہزاروں میل پہ کیسے ان کی خبروں تک اور ان کی ارواح تک اور ان کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے؟ میں کہوں گا کہ تم جو ہر 14 شعبان کو, ہر شعبان کے مہینے میں جا کر قبرستان میں جاتے ہو, بھئی یہ تو شریعت کا بنیادی حکم ہے سارے مسلمانوں کے لیے کہ جب بھی قبروں سے گزرو سلام کرو, السلام علیکم یا اہل القبور. تو تمہارے یہ گناہگار مردوں تک تو تمہارا سلام پہنچ جاتا ہے. اور جو علامت حیات ہیں, جو زندگی کا مقصد ہے, ان تک یہ سلام نہیں جائے گا, ان تک یہ سلام نہیں پہنچے گا. سوال کرنے والے نے کہا مولا میں بچپن میں میری ماں مر گئی تھی, مجھے نشان قبر بھی پتا نہیں. مولا فرماتے ہیں اپنی ماں کی قبر کا نشان اپنے ہاتھ سے بنا, اسے جا کر بوسہ دے. صحابی کہتا یا رسول اللہ میں نے تو علی کی محبت کا آپ سے اظہار کیا تھا, علی کی محبت سے ماں کی قبر کا اور ماں کی قبر کو بوسے کا اور ماں کے پیروں کے بوسے کا آخر تعلق کیا ہے؟ آپ میرے بارے میں کچھ فرمائیے. سرکار فرماتے ہیں کہ تیری فضیلت نہیں ہے, اپنی ماں کی قبر کو بوسہ اسی لیے دے اور یہ کہہ کر دے جب علی کی محبت تیرے دل میں دریا کی طرح موجے مارے تو ماں کی قبر کو بوسہ دے کہ ماں تجھ پر لاکھوں سلام کہ تو نے میری ولادت میں خیانت نہیں کی. توجہ ہے نا یا علی یا علی یا مالا آپ کو سلام رکھے اس منزل فکر کو. علی علی جیو مل کر سلامت رہو. اتنی مل کر جیو سلامت رہو بیٹا. اتنی ہی بلند صلوات سارا مجمع مل کر محمد آل محمد پڑھو. توجہ ہے نا عزیزان محترم. تو یہ علی کی آواز, یہ علی کے نعرے, یہ علی کا تذکرہ, یہ علی کا ذکر. عزیزان محترم یہ علی کا تذکرہ شرافت حسب نسب کی دلیل ہے. یہ تو بعد میں سوچا جائے گا کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے, پہلے یہ تو طے کرو.
کہ حسب نسب کس کا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، یہ تو بعد میں سوچا جائے گا۔ جہاں شجرہ نسبی درست نہیں ہے وہاں مذہب اور سبب کیا درست ہو جائے گا؟ عزیزان محترم، پہلے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ دنیا اپنے شجرہ نسب کی صحت کا اعلان کرے، اور صحت کا اعلان نہ لا الہ الا اللہ کے اقرار سے ہوتا ہے، نہ محمد رسول اللہ کے اقرار سے ہوتا ہے۔ ایمان کا پتہ نہیں چلتا اشہد ان لا الہ الا اللہ سے، اسلام کا پتہ نہیں چلتا محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے سے، اس لیے کہ اگر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہنے سے مومن اور منافق کی پہچان ہو سکتی تو پروردگار کبھی قرآن میں سورہ منافقون نازل نہ کرتا۔ اور یہ سورہ منافقون ہے جو نازل ہوا ہے قرآن میں، یہ کافروں کے لیے نہیں ہوا، مشرکوں کے لیے نہیں آیا، بزم پیغمبر میں بیٹھنے والوں کے لیے آیا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے آیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و محمد پر کرتے جائیں اور دیکھتے جائیں۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب اللہ کی توحید سے، مولا آپ سلامت رکھے، اللہ کی توحید کے اقرار سے، رسول اللہ کی رسالت کے اقرار سے آخر تعلق کیا ہے دین کا، مذہب کا؟ عزیزان محترم، یہ ہم شیعان حیدر کرار کی نہ ضد ہے نہ ہر دھرمی ہے۔ ہمارے مذہب میں ضد نہیں ہوتی، ہر دھرمی نہیں ہوتی، کج بیسی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہمارا مذہب فتح مکہ کے بعد ایمرجنسی میں کلمہ پڑھنے والوں کی اولادوں کا مذہب نہیں ہے۔ یا علی یا علی یا علی، بہت توجہ جانا محترم۔ توجہ ہے دوستو، میں بہت مختصر کر کے گفتگو کو لا رہا ہوں دوستو۔ ہمارا مذہب فتح مکہ کے بعد کے مسلمانوں کی اولادوں کا مذہب نہیں ہے۔ ہم نے رسول کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے رسول کی تصدیق کی ہے۔ تصدیق کرنا اور بات ہے، کلمہ پڑھنا اور بات ہے۔ کلمہ پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ کافر تھے، چلے تھے کسی ارادے سے، لہرا رہے تھے ہوا میں تلواریں، راستے میں کسی نے تانا دے دیا، گھر کی تو خبر لے لو، وہاں پہنچے، گھر والوں سے قرآن سنا، دل پسیج گیا، بزم رسالت میں آئے، جھومتے ہوئے آئے، حضرت حمزہ کھڑے ہوئے، جناب حمزہ نے تلوار کی نوک گردن پہ رکھی، کیا پروگرام ہے میاں، کس ارادے سے کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد۔ کمال تو دیکھو نا، خدا کی قسم کیا خوبصورتی ہے۔ نعرہ حیدری، نہیں ایسے نہیں، وہاں تک بیٹھے ہوئے دور و دراز تک میرے سارے نوجوان دوست پوری طاقت و توانائی سے نعرہ حیدری، علی 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 علی۔ یہ ہے بنیادی سی بات۔ جیو اب سب ایسے ایمان لانے میں کیا دیر ہوتی ہے؟ گئے کسی ارادے سے، پہنچے کسی ارادے سے، گئے کسی تیور سے، پہنچے کسی تیور سے، جناب حمزہ نے تلوار رکھ دی گردن پر، کیا پروگرام ہے کہ جی کچھ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیجئے یہ ہے صاحب ایمان کی کیفیت، اتنی سی بات، اس میں کیا دقت ہوئی، اس میں کیا زحمت ہوئی، مجھے آپ بتائیے۔ تصدیق رسالت کی منزل یہ ہے کہ بنظر عشیرتک الاقربین، جب آیت نازل ہوئی حبیب سب سے پہلے کفار مکہ میں اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو، تو 40 کفار عرب اور صنادید قریش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے میں پیغمبر اسلام اٹھ کر اعلان رسالت کرتے ہیں، اعلان اسلام کرتے ہیں، پورا مجمع مخالفت کر رہا ہے، اور ایک 12 برس کا بچہ ابو طالب کی گود کا پروردہ اٹھ کر اعلان کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وحدہ لا شریک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، میں ابو طالب کا بیٹا، میں نے مکے میں 40 برس کے بعد آپ کو نبی بنتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے تو اس وقت آپ کو سیور نبوت سے آراستہ دیکھا ہے جب آدم بھی پیدا نہیں ہوا تھا، میں گواہی دے رہا ہوں۔ یہ تصدیق کی منزل جو ہے نا جان محترم، اور آپ کو سلامت رکھے، یہ ہے منزل تصدیق۔ یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، آئی وٹنس، میں آپ کی نبوت کا عینی گواہ ہوں، میں سنا کر کلمہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں تصدیق کر رہا ہوں۔ بہت توجہ اس جملے پر، میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے،
आपने सुन लिया ये जुमला, ये सबसे पहले अली ने कहा। तब इस जुमले को मैं जब अरबी में बयान करूं तो यूं होगा कि अली उठे और उठकर अली ने सबसे पहले इस धरती पर, इस गेती पर, इस जमीन पर, इस मट्टी पर अबू तुराब ने सबसे पहले कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये कायनात में किसी ने नहीं कहा अली के अलावा जमीन पर। सोचें 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 इस जुमले को, सोचें। एक फैसला लेना है यहां से जाना मतलब, अली ने सबसे पहले रसूलुल्लाह से भी पहले, रसूलुल्लाह ने दावत ज़ुलशीरा में कलमा नहीं पढ़ा। रसूलुल्लाह ने कहा था कि मैं तो तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की बेहतरीन नेमतें लेकर आया हूं, तुम में से कौन है जो मेरी मदद करे। और इस मदद करने में ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का जुमला है, ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का जुमला है। ये सबसे पहले ये कलमा जो सारे मुसलमान पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये सबसे पहले अबू तालिब के बेटे ने अपनी जबान पर जारी किया है। पूरी दुनिया में अब सारी दुनिया जहां जहां तक भी कलमा तौहीद और रिसालत पढ़ती रहेगी, अली की सीरत पर अमल करती रहेगी। सबसे पहले ये कलमा अली की जबान पर जारी हुआ। लेकिन पैगंबर ने क्या कहा था कि आज जो मेरी तस्दीक करेगा, जो मेरी मदद का वादा करेगा, जो मेरी गवाही देगा, वो मेरा वजीर होगा, मेरा वसी होगा, मेरा वली होगा, मेरा जानशीन होगा। तो अली ने गवाही भी दे दी, अली ने तस्दीक भी कर दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये अली ने कहा। पैगंबर सादिक भी है, अमीन भी है। पैगंबर ने अपना वादा पूरा करते हुए उसी बज़्म में बिला फसल कहा अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह। सबसे पहले ये पैगंबर ने कहा। तो सारी दुनिया के 90 करोड़ मुसलमान जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो कलमा अली की सुन्नत है। और हम जो कलमा पढ़ते हैं अली वलीउल्लाह, वो नबी की सुन्नत है। नबी या अली या अली या अली या अली जो है ये कलमा या रसूलुल्लाह सलामत रहो। या रसूलुल्लाह मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है। मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। रसूल ने कहा मैं गवाही देता हूं कि तू अल्लाह का वली है। तो सबसे पहले ये कलमा शहादत जो हम पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, जरा सा जागो। ये कलमा अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सबसे पहले नबी ने पढ़ा है। अब सोच समझ कर हमें काफिर कहना। या अली सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद का। ये जियो जियो बेटा। ये कलमा जो हम पढ़ रहे हैं ये सबसे पहले इस धरती पर, इस जमीन पर पैगंबर इस्लाम ने पढ़ा है। और तो हमारा कोई कसूर नहीं है, इजाफी कसूर तो यही है ना हमारा, इसी वजह से हम काफिर हैं। वरना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तो सब पढ़ते हैं, नमाजें सब पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, रोजा सब रखते हैं, हम भी रखते हैं, कुरान सब पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, काबा हमारा भी वही है, सबका भी वही है, हज सब करते हैं, हम भी करते हैं। तो सब कुछ जो कुछ मुसलमान करते हैं वही हम करते हैं। तो ये सब कुछ करने के बाद मुसलमान हैं और यही सब कुछ करने के बाद हम काफिर हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि हम एक काम ज्यादा करते हैं कि अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह कहते हैं, और दूसरा काम ये ज्यादा करते हैं कि हम जालिम के जुल्म का ऐलान करते हैं, मजलूम का मातम करते हैं। और जालिम का, बड़ी तवज्जो जुमले पर, जालिम के जुल्म का ऐलान करते हैं, मजलूम का मातम करते हैं। हम ऐसे मजलूमों का रोना नहीं रोते कि जिनके मकतूल होने के तो ढंढोरे पीटे जाएं, यौम मनाए जाएं। ऐसे मजलूमों का ऐलान नहीं करते कि आज उनका इंतकाल हो गया, आज वो शहीद हो गए, आज ये कत्ल हो गए, आज वो हुआ। भाई हम तो जब ऐलान करते हैं तो फिर बाकायदा ऐलान करते हैं। हम में ये नहीं है कि हम सिर्फ मकतूल का मातम करें, हम कातिल का नाम भी बताते हैं, कातिल का शजरा भी बताते हैं, कातिल का हसब नसब भी बताते हैं। हम अगर कहते हैं कि आज 18 रमजान को जिसने जरबत मारी वो अब्दुल रहमान था, इब्ने मुलजिम था,
قطامہ نے اسے لالچ دیا تھا نکاح کا، امیر شام نے سازش تیار کی تھی علی کے قتل کی، امیر شام بیٹا تھا ابو سفیان کا، ابو سفیان بیٹا تھا حرب کا، حرب سردار تھا بنی امیہ کا. ہم تو شجرے بتاتے ہیں، تم اگر کسی کی شہادت یا موت کا دن بھی مناتے ہو تو صرف اس کا تذکرہ کیوں کرتے ہو؟ قاتل کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ کس نے کسے مارا؟ توجہ 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 محترم. کسی کے ساتھ یا علی صلوات بھیجے محمد والے محمد پر، کسی کے ساتھ تو مخلص رہو. کائنات میں سب سے پہلے تصدیق توحید و نبوت کی ہے تو علی نے، اور تصدیق ولایت کی ہے تو نبی نے. اور تصدیق کرنا ہی کٹھن مرحلہ ہے. کلمہ پڑھنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، چلتے پھرتے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے. جس طرح کافر کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ میں کب مسلمان ہو گیا، اسی طرح مسلمان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب کافر ہو گیا. دیکھیں اس جملے پہ غور فرمائیں. جس طرح کافر کو یہ پتہ نہیں چلتا نا کہ وہ کب مسلمان ہو گیا، اسی طرح مسلمان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب کافر ہو گیا. قرآن جب اعلان کر دے نا، بڑی توجہ اس جملے پر، قرآن جب اعلان کر دے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. حبیب تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں تجھے حکم نہ بنا لے، اور جب تو کوئی حکم دے دے اور فیصلہ کر دے تو تیرے فیصلے کے خلاف زبان پر اعتراض آنا تو بڑی بات ہے، اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں. دنیا نے تو صرف ایک آنکھ سے دیکھا ہے کافروں کو مسلمان ہوتے ہوئے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہو جائیں گے اگر تیرے حکم کی خلاف ورزی کی. جو تو فیصلہ کر، میں اشارہ کروں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے. میرے حبیب اگر تو یہ کہہ دے کسی میدان جنگ میں کہ پہاڑی کا یہ دامن نہ چھوڑنا، پہاڑی کا یہ دامن نہ چھوڑنا، اور اب اگر کسی نے پہاڑی کا یہ دامن جنگ احد میں چھوڑ دیا تو لا یؤمنون، نکل گئے دائرے ایمان سے. توجہ ہے نا؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. دائرے ایمان قرآن نے کہا، قرآن نے اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. سورۃ مبارک حجرات میں اعلان ہوا، حبیب خبردار ان مومنوں کو، ان مسلمانوں کو، ان کلمہ پڑھنے والوں کو بتا دو کہ صاحبان ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا. ادھر کسی کی آواز نبی کی آواز سے بلند ہوئی، ادھر کافر ہوا. خبردار اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، اور نبی کی بارگاہ میں ایسے نہ بولا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو. دوستو علمی بات ہے، اگر لوگ اس پر توجہ کر لیں اس ماہ مبارک میں، ماہ رمضان میں، تو خود ہی صحیح نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ قرآن کی آیت بے مقصد تو نازل نہیں ہوئی. یقیناً لوگ بدتمیز ہوں گے، ہے نا؟ بلند آواز سے بولتے ہوں گے تو آیت آئی ہے نا، بے مقصد تو آئی نہیں. بھئی یہ مجلس ہو رہی ہے، اس میں اگر کوئی چھوٹا بچہ بیٹھ کر شور کرنے لگے یا باتیں کرنے لگے تو بڑے اسے سمجھائیں گے نا کہ بیٹا مجلس کے آداب یہ ہیں کہ خاموش بیٹھا جاتا ہے، ادب سے بیٹھا جاتا ہے، شور نہ کرو. لیکن بچہ شور کرے گا تو آپ سمجھائیں گے نا. یا علی یا توجہ کرو، توجہ، سامنے کی مثال دے رہا ہوں. بچہ شور کرے گا تو سمجھائیں گے نا، لیکن بچہ شور کرے گا تو پیار کر کے سمجھائیں گے، اس لیے کہ بچہ بچہ ہے، ناسمجھ ہے، اسے سکھایا جا رہا ہے. لیکن اگر یہ حسین محمد کاظمی یہاں بیٹھ کے شور مچانے لگے، اگر یہ کمبخت شور مچانے لگے تو آپ اسے سمجھائیں گے نہیں، سمجھ لیں گے کہ یہ شرارت کر رہا ہے، یہ شرارتاً، تو اس کو تو بزم سے پھر نکال دیا جائے گا نا کہ مجلس کو خراب کرنے کے لیے آیا ہے. تو یہ حکم جو دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے بلند مت کرو. یہ بچے نہیں تھے جنہیں منع کیا جا رہا ہے، یہ خاصے سن رسیدہ تھے جنہیں ڈانٹا جا رہا ہے. تمہیں تمیز نہیں ہے، نبی کی بارگاہ میں بلند آواز سے گفتگو کرتے ہو اور ایسے بولتے ہو جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو. ارے کیا نبی تم جیسا ہے؟ توجہ ہے نا جان محترم، توجہ ہے نا دوستو. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اب اگر مولا آپ کو سلامت رکھے، اب اگر یعنی
توجہ ہے نا. دیکھیں یہ تقریر کی مجلسیں جو ہوتی ہیں نا یہ سب کو فائدہ پہنچے. کسی کے بھی دل میں کوئی بات اتر جاتی ہے, کسی نہ کسی کے دل میں ایک جملہ بھی اگر گفتگو کا اتر جائے تو عزیزان محترم یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے, بہت بڑی عبادت ہوتی ہے, اور ماحصل شمیم کاظمی صاحب کی ساری محنت وصول ہو جائے گی اگر شام کی مجلس جیسا میرے بھائی پروفیسر عبدالحکیم صاحب نے پڑھی, یہ میں پڑھ رہا ہوں, اگر ہم دونوں کی مجلس کا کوئی ایک جملہ بھی کسی ایک مومن کے دل میں اتر کر اسے معرفت علی کے ایک پائیدان پر اور بلند لے گیا, سارے سال کی محنت وصول ہو جاتی ہے. صلوات بھیجیں آپ محمد و آل محمد پر, تاکہ میں تو جو ہے نا دوستو یہ وہ منزل فکر ہے. اچھا اب آیت آئی کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. تو طے ہو گیا نا شریعت کا مسئلہ کہ نبی کی آواز سے انڈر اینی سرکمسٹانسز کسی بھی حالت میں کسی کی آواز اگر بلند ہوئی نکل گیا دائرہ ایمان سے, ہو گیا کافر. ایک لمحے کے لیے بھی اگر کسی نے نبی کی آواز سے آواز بلند کی, چاہے نبی صحت میں ہو یا بیماری میں, اللہ اکبر, ایک لمحے کے لیے بھی اگر کسی کی آواز نبی کی آواز سے بلند ہوئی دائرہ ایمان سے باہر. اب شریعت کا مسئلہ کیا ہے مجھے پوچھ کے بتائیے. میں یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں یہاں تمام مسلمانوں کے یہاں جو فقہی مسئلہ ہے متفقہ شیعہ سنی سب بھائیوں کے یہاں, وہ یہ ہے کہ نماز جماعت کا احترام یہ ہے کہ جب جماعت کی نماز مسجد میں ہو رہی ہو تو پیش نماز کی آواز سے کسی کی آواز بلند نہیں ہونا چاہیے. فقہی مسئلہ ہے, سب کا اتفاق ہے اس پر کہ پیش نماز کی آواز سے کسی کی آواز, بہت بیدار ہو کر آمادہ ہو کر دوستو آپ کو یہ سننا ہے, کسی کی آواز بلند نہیں ہونا چاہیے پیش نماز کی آواز سے. دوران نماز بھی بلند نہیں ہونا چاہیے اس کی آواز سے. جو پیش نماز ہے آپ جیسا ہے, آپ جیسا ہے, بشر ہے, خاکی ہے, گناہگار ہے, لیکن اس کا ڈیکورم یہ ہے, اس کا پروٹوکول یہ ہے, اس کا سلیقہ یہ ہے کہ اس کی آواز سے کسی ماموم کی, مقتدی کی, جو اقتدا کر رہا ہے اس کی جماعت کی آواز بلند نہیں ہونا چاہیے. میں بار بار زور دے رہا ہوں اس پر, کاش میں یہ سمجھا سکوں اور آپ بیدار ہو کر سمجھ لیں. ایک لطیف سا اشارہ ہے, یہ فقہی مسئلہ ہے کہ جو آگے کھڑا ہوا ہے اس کی آواز سے پیچھے والوں کی یا برابر والوں کی کسی کی آواز بلند نہیں ہونا چاہیے. جب یہ طے ہو گیا مسئلہ عزیزان محترم, تو پھر ملت اسلامیہ سے میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ مسئلہ ہے کہ پیش نماز کی آواز بلند ہونا چاہیے مقتدی کی آواز سے, اور کسی نمازی کی آواز بلند نہیں ہونا چاہیے پیش امام کی آواز سے, یہ جب مسئلہ طے ہے تو اب آپ نے جو تاریخوں میں لکھا کہ پیغمبر اسلام پر بیماری اور ضعیفی کا ایک ایسا وقت بھی آیا کہ آخری 3-4 نمازیں آپ نے ادا نہیں فرمائیں, آپ مسجد میں تشریف لائے مگر بیٹھے رہے. تو عزیزان محترم اب شبلی نعمانی یا کوئی بھی مورخ اگر یہ لکھے کہ آخری مرحلے میں جب آخری نماز ادا کی جا رہی تھی حضور پر, جب بیماری کی شدت تھی, غلبہ تھا, تو نماز کھڑی ہو گئی تھی, جماعت کھڑی ہو گئی تھی اور ایک صاحب نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے تھے, اور اس وقت پیغمبر اسلام برآمد ہوئے اپنے حجرے سے اس انداز میں, چونکہ آپ کمزوری اور نقاہت کا شکار تھے کہ ہمارا تو یہ ایمان ہی نہیں ہے, جو معصوم ہو وہ کمزور ہی نہیں ہوتا. توجہ ہے نا, لیکن ہم تو تاریخ کو بنیاد بنا کر استدلال کر رہے ہیں آپ ہی کے استدلال سے کہ جناب رسالت مآب برآمد ہوئے بیت الشرف سے, اپنے حجرے سے. عباس ابن مطلب کے کاندھے پر ایک ہاتھ تھا اور علی ابن ابی طالب کے کاندھے پر دوسرا ہاتھ تھا. ان دونوں بھائیوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے پیغمبر اسلام حجرے سے برآمد ہوئے, مسجد تک آئے, اور جب سرکار کے آنے کی آہٹ پیش نماز کو ہوئی تو پیش نماز کی برابر میں سرکار رسالت مآب بیٹھ گئے اور آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی. عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ جو شخص مسجد میں حجرے سے چل کر آ سکتا ہے اور بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے, اسے پڑھانے میں کیا دقت ہے؟ پہلے تو منطق کی کسوٹی پر اسی کو کس لیں بھائی, نماز پڑھنے اور پڑھانے میں کیا فرق ہے؟ جو پڑھے گا وہی تو پڑھائی جائے گی نا. جب سرکار حجرے سے تشریف بھی لے آئے, مسجد تک آ بھی گئے,
بیٹھ کے نماز بھی پڑھی، آپ ہی نے لکھا، تو جب پڑھی تو پڑھانے میں کیا دقت ہے؟ البتہ آپ کو یہ فقہی مسئلہ پوری توجہ دوستو ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ پیش نماز کی آواز سے کسی مقتدی کی آواز بلند نہیں ہونا چاہیے، اور قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ اب اگر پیش نماز نے نبی کی آواز سے بلند کر کے اپنی نماز پڑھائی یا آیتوں کی تلاوت کی، آپ اس کی امامت ثابت کر رہے ہیں، یہاں تو ایمان جاتا رہا۔ توجہ ہے ناظرین محترم، اور تاریخ کے کس اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا آپ کو صلوات دے دینا آپ محمد و آل محمد پر۔ عرض میں یہ کر رہا تھا عزیزان محترم کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ کس لمحے وہ دائرے اسلام سے باہر چلا گیا۔ اسلام میں آنے کا تو ایک راستہ ہے، جانے کے 1000 دروازے ہیں، نکل بھی جاتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کافر ہو گیا، اور جب وہ نکل کر خود کافر ہو جاتا ہے تو اچھے خاصے مومنوں کو کافر 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 کہنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس کے کافر ہونے کی ایک دلیل بھی ہوتی ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ اس جملے پر میں آپ کی توجہ ایک جملے پر اور چاہوں گا۔ اب دنیا میں ایک شور مچا ہوا ہے، جہاں دیکھیں کراچی سے خیبر تک کافر 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 کا ایک شور ہے، غلغلہ ہے، ہر دیوار پر، ہر سفید پتھر پر اپنے دل کی ساری سیاہی اور ضمیر کی ساری تاریکی اور نسلوں کی ساری اندھیری رات روشنائی بنا کر اڑیل دی ہے۔ یہاں سے وہاں تک لکھا ہوا ہے۔ ہم نے آج تک جواب میں، بھیا ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تھے تو جواب میں تو کافر کافر لکھ سکتے تھے، لیکن خدا کی قسم ہم نے نہیں لکھا، اس لیے کہ ہم بے وقوف نہیں ہیں، ابو جہل کے پجاری نہیں ہیں، باب علم کے بھکاری ہیں۔ ہم کافر کو کافر کیوں لکھیں؟ پھر ہمارے لکھے ہوئے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے لکھنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ پھر ایسے لکھنے کا فائدہ کیا کہ ہم اگر لکھ بھی دیں تو وہ کافر نہیں ہوگا؟ پھر ایسوں کو کافر لکھنے کا فائدہ کیا ہے جنہیں قرآن کافر قرار دے چکا ہو؟ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ سلامت رہے آپ۔ اس جملے پر ہم نے، مولا آپ کو سلامت رکھے، ہم نے کسی مرحلے پر کبھی ریئیکشن میں، کبھی رد عمل میں ہم پرامن بقائے باہمی کے قائل ہیں، ہم امن و امان کے قائل ہیں، ہم شیعہ سنی اتحاد کے قائل ہیں۔ مسلمانوں میں کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا۔ 1400 برس سے یہ دو فرقے شیعہ اور سنی بھائی چلے آ رہے ہیں۔ سنی بھائی ہمارے بھائی ہیں، درود میں شریک، سلام میں شریک، نظر میں شریک، نیاز میں شریک، رسول اللہ کہنے میں شریک۔ ان سے تو ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے۔ شیعہ سنی مسلمانوں کا مشترکہ جھگڑا تو انگریز کی اس اولاد سے ہے جو 250 برس پہلے سرزمین نجد پر نجدیت کا پرچار کرنے کے لیے وہ ڈاکو اور لٹیرے کہ جو آج خادم حرم بنے بیٹھے ہیں، توجہ ہے ناظرین محترم، ان سے ہے ہمارا جھگڑا، ان سے ہے تصادم۔ سنی بھائیوں سے کوئی ہمارا تصادم نہیں ہے۔ سنی بھائی اسی طرح سے ہمارے شریک ہے، ہر مرحلے میں ہمارے شریک، ہر عزاداری میں ہمارے شریک، ہمارے ہر مذہبی رسوم کی ادائیگی میں ہمارے شریک۔ لیکن دوستو جو جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ جملہ صرف یہ ہے کہ اعلان کیا کرتے ہیں ہمارے سنی بھائیوں کا عقیدہ ہے ہماری طرح کہ رسول نور ہے، رسول ہم جیسا بشر نہیں ہے۔ اہل سنت بھائی جو ہمارے بریلوی مسلک کے ہیں، امام احمد رضا خان بریلوی کے ماننے والے، ان سب کا عقیدہ یہی ہے، وہ درود کے بھی شریک، سلام کے بھی شریک، یا رضا کے بھی شریک، رسول کو نور ماننے کے بھی شریک، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اب جملے پر آپ توجہ فرما لیں، تاریخی فیصلہ، اور یہی گفتگو کا اختتامی جملہ ہوگا، اور اس سرزمین کی تاریخی مجلس کا یہ تاریخی جملہ نوٹ کر کے جائیں اور میری طرف سے مسلمان بھائیوں کو پہنچائیں۔ میں اپنی پوری ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، سارے شیعہ سنی بھائیوں میں اتفاق ہے مقام رسالت پر، احترام رسالت پر، عظمت رسالت پر، یا رسول اللہ کہنے پر، نور رسالت پر۔ یہ تو وہ 5th کالمسٹ ہیں، وہ بلیک شیپس ہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد خاندان بنی امیہ کے مسلمان ہونے والے لوگوں کی اولادیں ہیں۔ اب آ کر انہوں نے مسلمانوں کے درمیان ایک اختلاف پیدا کرنا شروع کیا، نام صحابہ کا استعمال کیا۔ یہ صحابہ کرام سے بھی مخلص نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ کیا احترام صحابہ کی بات کریں گے؟
یہ صحابہ کے احترام کا کون سا قانون پاس کرائیں گے؟ بھائی جن کی نگاہ میں جنہوں نے یہ عقیدہ قائم کیا ہوا ہو کہ رسول ہم جیسا ہے، ان کی عقلوں پر ماتم کرنے کو جی نہیں چاہے گا کہ جن کا رسول ہم جیسا ہے ان کا صحابی تو ہم سے بھی گیا گزرا ہوگا۔ توجہ ہے نا جانو؟ اب غور نہیں فرما رہے اس جملے پر۔ نعرہ حیدری، علی 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 علی۔ جو ہے نا دوست، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ الحمدللہ ہم باب علم کے بیکاری ہیں، الحمدللہ کہ ہم کسی ایسے دروازے کے فقیر نہیں ہیں جہاں سے یہ جواب آتا ہو کہ ٹھہر جاؤ بیٹی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ ہم کسی ایسے دروازے کے عادی نہیں ہیں۔ کسی نے سوال کیا، مولا حاتم تائی بڑا سخی تھا، اس نے اپنے محل میں اتنے دروازے بنائے ہوئے تھے اور سائل کو ہر دروازے سے برابر ملتا جاتا تھا۔ ایک دروازے سے ملا، دوسرے دروازے پر گیا، پھر ملا، تیسرے دروازے پر گیا، 10 دروازوں پر جا کر سائل مطمئن ہوتا تھا۔ مولا فرماتے ہیں کہ حاتم کی یہ سخاوت نہیں تھی، خود نمائی تھی، ایک ہی دروازے سے اتنا کیوں نہیں دے دیا کہ سائل کو دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت تھی۔ نعرہ حیدری! یہ سوچو نا دوستو، عزیزان محترم، پوری طاقت سے تاریخی نعرہ اتنی بلند صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اور جو ہے نا دوستو، یہ میزان ہے، مانو تو ایسے علی کو مانو جسے کسی میدان میں پیش کرتے وقت خجالت نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، روایتوں کی سیڑھیاں نہ لگانی پڑیں۔ علی ایسا تو ہو جو زندگی کے ہر رخ سے علی ہو، جو زندگی کے ہر رخ سے علی ہو، نام کا بھی علی ہو، کام کا بھی علی ہو، پیغام کا بھی علی ہو، مقام کا بھی علی ہو۔ وہ علی ہو جس کی ولادت بھی علی، جس کی شہادت بھی علی، جس کا بچپن بھی علی، جس کا لڑکپن بھی علی، جس کی جوانی بھی علی، جس کی ضرب بھی علی، جس کا حملہ بھی علی، جس کی تیغ بھی علی، جس کا کلمہ بھی علی، جس کا قیام بھی علی، جس کا قعود بھی علی، جس کا سجدہ بھی علی، علی کا خاندان بھی علی، علی کا حسب بھی علی، علی کا نسب بھی علی، علی کا دادا ابراہیم بھی علی، علی کا اسماعیل بھی علی، علی کا عبد مناف بھی علی، علی کا ہاشم بھی علی، علی کا عبد المطلب بھی علی، علی کا عبداللہ بھی علی، علی کا ابو طالب بھی علی، علی کا بیٹا، علی کے بیٹے بھی علی، علی کی شریک حیات بھی علی، علی کی بیٹیاں بھی علی، علی کی نماز بھی علی، علی کا قیام بھی علی، علی کی دعا بھی علی، علی کا سجدہ بھی علی، علی کا ممبر بھی علی، علی کا خطبہ بھی علی، علی کا قرآن بھی علی، علی کی تفسیر بھی علی، علی کی تعویل بھی علی، علی کا نام بھی علی، علی کا غلام بھی علی، علی کا بیٹا بھی علی، علی کا حسن بھی علی، علی کا حسین بھی علی، علی کا حسین بھی علی، علی کی فاطمہ بھی علی، اور ساری کائنات آدم و عالم میں پہلا اور آخری انسان ہے میرا علی، کہ جس علی کا نبی بھی علی، علی کا خدا بھی علی۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ سلامت رہو، جیو بیٹا جیو، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ علی 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 کا نبی بھی علی، علی کا خدا بھی علی، علی کا سجدہ بھی علی۔ اسی سجدے کا ماتم ہے آج، یہی شب ہے قیامت کی، یہی وقت ہے ضربت کا۔ کچھ نہ بھی پڑھوں تو رو دینا،
ये सोच कर रो देना कि बतूल की बेटियां रो रही हैं। ये कयामत की रात, ये शब ज़रबत, ये आशूर की रात से कम नहीं, ये शब आशूर से कम नहीं। ये सारी रात मेरे मातमी नौजवान जो अली का मातम करते रहे, इसलिए कि ये पूरे कराची में शमीम काज़मी साहब को ये सादत हासिल है मौला की तरफ से कि शब ज़रबत के इस वक्त मातम अली बर्पा किया जाता है, जो ज़रबत लगने का ऐन वक्त है। ये शाम से अब तक का मरहला अली ने कैसे तय किया? दोस्तों, जनाब ज़ैनब कहती है, अब तुम रो या न रो, मैं जुमला कह रहा हूं। बीवी ज़ैनब कहती है, मेरे बाबा आज सारी रात जब से मस्जिद से आए हैं, सहने खाना में कभी मशरिक की तरफ जाते, कभी मगरिब की तरफ जाते। आधी रात बीती तो मैंने देखा कि मेरे बाबा ने अपनी सफेद दाढ़ी को, रीशे अक़दस को आसमान की तरफ रुख करके कहा, पालने वाले ये रात कब तमाम होगी? पलने वाले, पालने वाले, ये शब कब बीतेगी? ये सितारे कब बुझेंगे? अली बेचैन है तेरी बारगाह में आने के लिए। अली ने ऐसा जुमला कहा, बेटियों के कलेजे के पार हो गया ये जुमला। ज़ैनब कुलसूम से बर्दाश्त नहीं हो सका। एक मर्तबा नमाज सहर का वक्त करीब आया, अली ने आवाज दी, बेटा हसन इधर आओ, बेटा हुसैन इधर आओ। अली के दोनों बेटे, अली का अब्बास बेटा, अली का मोहम्मद हनफिया बेटा, अली के 13 बेटे अली के गिर्द आकर खड़े हो गए, बेटा चलो हमारे साथ मस्जिद में। और चलने से पहले अली ने आवाज दी, ज़ैनब इधर आओ, उम्मे कुलसूम इधर आओ। ये बड़ी तादाद में मोमिनात आई हुई है ना। अल्लाह इनके बच्चों को सलामत रखे, अल्लाह इनके पर्दों को आबाद रखे, अल्लाह इनके वारिसों को सलामत रखे। ये शहजादी ज़ैनब कुलसूम का साथ देने के लिए आई है ना। तो अगर जुमला सुनो, ज़ैनब कुलसूम को बुलाया, दाया हाथ ज़ैनब के सर पर रखा, बाया हाथ उम्मे कुलसूम के सर पर रखा। अल्लाह जाने अली ने आज बेटियों को कैसे रुखसत किया। ज़ैनब तो बड़ी हिजाब वाली बीवी थी ना, बाप के सामने बोल भी नहीं सकती थी, मगर उम्मे कुलसूम तड़प के रह गई। शहजादी पीट कर कहती है, बाबा प्यार तो आप रोज करते हैं, मगर आज अल्लाह जाने कैसे प्यार कर रहे हो, हमारा दिल हिला जाता है। बेटा कैसे प्यार कर रहा हो? बाबा आज तो ऐसे प्यार कर रहे हो जैसे यतीमों से किया जाता है। जज़ाकल्लाह, मौला तुम्हें सलाम। देखो हर आंख में आंसू आ गया। ये है अली वालों की पहचान। हर आंख रो पड़ी है। रात के इस वक्त कोई रोएगा, रात के इस वक्त कोई रो सकता है। हमारे बच्चे भी रो रहे हैं, एक एक आंख में आंसू मैं देख रहा हूं। अली रुखसत हुए ज़ैनब कुलसूम से, चले रास्ते में दरवाजे के करीब घर में पले हुए परिंदों ने मौला का दामन थामा। अपनी चोंचों से फरियाद करने लगी दामन थाम कर, आका न जाइए, मेरे मौला न जाइए, हो जाएंगे यतीम ये फर्जंद आपके। जैसे आबी परिंदे अपनी ज़बाने बेज़बानी में कह रहे, मौला ज़ैनब कुलसूम को ईद से पहले यतीम न करो, मौला न जाओ, मस्जिद में कातिल मौजूद है। चुमकारा परिंदों को अली ने, दामन छुड़ाया, हसन को मुखातिब होकर कहते, बेटा हसन ये परिंदे हैं, इन्हें हमारी मारिफत है, बेटा इनके मेरे बाद इनके पानी खाने का ख्याल रखना। देखो अगर इनकी खिदमत कर सको तो इन्हें घर में रखना, वरना आजाद कर देना। इनके पानी का मेरे मौला, मैं तेरी सखावत के कुर्बान, तेरी गुलाम नवाजी के कुर्बान, जिंदगी के आखिरी दिन भी घर में पड़े हुए परिंदों को के लिए वसीयत करके जा रहे हो, इन्हें प्यासा न रहने देना। या अली ये तेरा ही 6 महीने का बच्चा था जो करबला के मैदान में सूखी जबान खुश्क होठों पर फेर कर पानी का कतरा मांग रहा है, जवाब में तीर आ रहा है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अभी आप आग का मातम करेंगे, अभी आप गुलजार बनाएंगे मौला के मातमी। मेरे भाई, मेरे बेटे हसन सादिक के नोहे के बाद जी भर के आप मातम करेंगे ना, कूदेंगे ना अभी आग में। क्यों कूदेंगे? इसलिए कि आपको पता है कि हम तो अपनी मर्जी से आग में कूद रहे हैं, मगर ज़ैनब को मजबूरन जलते हुए खेमे में असर आशूर जाना पड़ा था, इसलिए कि बीमार सज्जाद खेमे में था। जलते हुए अंगारों में दाखिल हुई, पुष्ट पे बीमार को लिया, बाहर आई, बेटा
زینب اجڑ گئی. جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا تمہیں سلامت رکھے, اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے. بڑا خوبصورت پرسہ دے رہے ہو شمیم قادری, تمہارے بچوں کی محنت وصول ہو رہی ہے. اتنی مقبول مجلس, اتنی منظور مجلس, رات کے اس وقت میں مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے, تمہیں کامیاب و کامران کرے. لو یہ جملہ سنو بیٹا حسن, ان پرندوں کا خیال رکھنا. مسجد میں پہنچے اور یہاں میں ایک جملہ مصائب روک کر کہہ رہا ہوں. جہاں کراچی میں یہ میری 5ویں 6ٹھی مجلس ہے, میں مسلسل یہ کہے جا رہا ہوں, یہ میرے مولا کے لیے میرا تاریخی جملہ ہے. مسلمانوں, مجھے تاریخ میں کوئی ایسا روزہ دار نمازی دکھاؤ جو اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگا کر نماز پڑھے. یہ ابو طالب کا بیٹا ہے جس کا قاتل سویا ہوا ہے. جب وہ پہنچا, چاہتے تو آسانی سے نماز پڑھ سکتے تھے, سوئے ہوئے قاتل کو جگا کر ٹھوکر مار کر جگاتے. اٹھ, خدا کے گھر میں شیطان کی طرح نہیں لیتا کرتے. پہنچے گلدستہ اذان کے قریب, مؤذن قریب آیا, ہاتھوں کو جوڑ کر اجازت چاہیے, مولا اذان دینے کی اجازت ہے. سن لو گے جملہ, سنو گے دوستو. المحسن میں اس جملے پر قیامت برپا ہو گئی تھی, اگر آپ بھی سن سکیں تو سن لینا. مؤذن ہاتھ جوڑ کر اذان کرنے کی اجازت طلب کرتا ہے. علی کہتے نہیں مؤذن, آج تو اذان نہیں دے گا, آج علی خود اپنے اللہ کی کبریائی کا اعلان کرے گا. مولا گلدستہ اذان میں پہنچے, ید اللہ نے لسان اللہ لہجے میں اپنے کلیجے کی طاقتیں اکٹھا کر کے آخری بار اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا. جب علی نے کہا اللہ اکبر, فضا کے دوش پر علی کی آوازیں کوفے کے ایک گھر میں گئی. کوفے کے گھروں میں قیامت برپا ہو گئی. نمازیوں نے اپنے گریبان پھاڑ ڈالے, جوتوں کے تسمے توڑ ڈالے, گھروں کے دروازے کھلے. ارے کیا قیامت ہے, آج امیر المومنین خود اذان دے رہے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. ماتم کرو, تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. ہاں یہ حق ہے رونے کا, یہ حق ہے غصہ دینے کا. جزاک اللہ جزاک اللہ. علی نے دوسری مرتبہ کہا اللہ اکبر. جب دوسری مرتبہ علی نے کہا, آسمان نے بھی رونا شروع کیا, در و دیوار نے کوفے کے لرزنا شروع کیا. دوسری آواز جب فضا کے دوش پر علی کے گھر میں زینب و کلثوم کے کانوں تک گئی, علی کی دونوں شہزادیاں شہنے خانہ میں آ گئی, سر سے ودا سرکائی, سر کے بال کھولے. زینب و کلثوم نے ہاتھ بلند کیے, پروردگار تیری کبریائی بھی باقی رہے, یہ آواز بھی سلامت رہے. میرے بابا کو بچا, میرے بابا کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. عزادارو, نمازی مسجد کی طرف آئے, مصلی بنے, صفیں بنی, امام مسجد کے پہلی صف میں جا کر کھڑے ہوئے. ایک مرتبہ علی نے آغاز نماز کیا. 2-4 جملے دوستو. پہلا سجدہ علی نے کیا. عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے, خدا لعنت کرے اس پر, خدا اس کو بھیجنے والے پر بھی لعنت کرے, جس نے اسے قتل پر آمادہ کیا تھا اس پر بھی لعنت کرے. ارے بڑی قیامت آئی ہے, ارکان ہدایت مرادی ہوئے ہیں, آسمان و زمین لرزے ہیں کہ ابن ملجم ملعون نے سجدے کی حالت میں زہر بھری تلوار میرے مولا کے سر پہ ماری. مولا سبحان ربی العلی و بحمدہ کہہ کر اٹھ گئے. سجدے سے سر اٹھایا, وار خطا گیا. دوسرے سجدے کے لیے مولا ابھی جانا چاہتے تھے کہ ظالم نے پھرتی سے دوسرا وار کیا. سر کو شگافتہ کرتی ہوئی زہر آلو تلوار پیشانی تک آ گئی. ایک مرتبہ علی نے کہا فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. پیشانی شیر خدا کا خون محراب مسجد میں مصلی کو رنگین کرتا ہوا. اللہ نے میرا نمازی مولا اشارہ کیا, بیٹا حسن نماز مکمل کرو, نماز مکمل کرو, ہمارا سجدہ رہ گیا ہے, نماز مکمل کرو. بڑے بیٹے نے نماز پڑھائی. ادھر نماز تمام ہوئی, ادھر غش کھا کر خدا کا شیر مصلی پہ گرا. علی کے 13 بیٹوں نے گلیم بچھائی, زخمی شیر خدا کو اس گلیم میں ڈالا. عزادارو, جب بیٹے جا رہے تھے نا گھر کی طرف بابا کو لیے ہوئے, حسین دیکھ رہے تھے, حسین دیکھ رہے تھے. اچھا ظالم, تو نے میرے بابا کو دوسرا سجدہ نہیں کرنے دیا.
सुन लोगे ये जुमला, तूने मेरे बाबा को दूसरा सजदा, बस 2 जुमले मजलिस खत्म कर रहा हूं, मातम होगा, इसी पर मेरा भाई हसन सादिक इसी मंजिल पर आएगा। अच्छा जालिम इब्ने मुलजिम मलूल, तूने मेरे बाबा को दूसरा सजदा नहीं करने दिया। अरे दूसरा सजदा तो करने देता। जख्मी बाप की पेशानी देखकर हुसैन कहता बाबा बाबा गम न करना, बाबा आपका एक सजदा रह गया है ना, एक सजदा रह गया है बाबा। बाबा तूने सजदे से सर तो उठा लिया था, तेरा ये सजदा करबला के मैदान में हुसैन अदा करेगा, तीरों के मुसल्ले पर, तीरों के मुसल्ले पर अदा करेगा। बाबा तेरे बेटों ने तेरा सर उठा लिया था सजदे से, लेकिन हुसैन का सर सजदे से कोई नहीं उठाएगा, शिमर काट के सर ले जाएगा। अदादारों 2 जुमले और 2 आप रो पड़े हैं, वरना मजलिस में यहां खत्म कर रहा था, मगर आपके आंसू देखकर आपकी कबूलियत के लिए कह रहा हूं। दोस्तों साल भर याद रखोगे इस जुमले को। अली के बेटे अली को लेकर एक गलीम में कांधे पर लेकर चले, पीछे हजारों नमाजी रोते हुए, इसमें खाक डाले हुए, इसी तरह तुम्हें मातम करना है, सर में खाक डालते हुए वाह अलिया वाह अलिया वाह अलिया वाह अमीरुल मोमिनीन की सदाएं बुलंद करते हुए पीछे पीछे चल रहे हैं। अभी आधा रास्ता तय हुआ था कि अली ने गश से आंख खोली, अली ने गश से आंख खोली, आंख खोलते ही अली ने हसन का कांधा दबाया, बेटा हसन, बेटा हसन सवारी रोको। हसन ने कहा बाबा क्यों? कहा बेटा ये नमाजी जो हमारे साथ रोते हुए आ रहे हैं, इनसे कह दो ये अपने घरों को वापस चले जाएं, अभी हमारी शहादत का वक्त नहीं आया, ये अभी न रोएं, अभी यहीं से वापस चले जाएं। हसन कहते हैं बाबा ये आपके नमाजी बाबा ये आपके अज़ादार हैं, बाबा ये रोजेदार हैं, बाबा ये आपके मातमी हैं, अच्छा नहीं लगता इन्हें रास्ते से वापस लौटाओ। कहा बेटा मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मेरी ज़ैनब और कुलसूम की आवाजें कूफे के इन नामहरमों के कानों में जाए, अली वक्त से पहले मर जाएगा। अगर किसी कूफी की कान में मेरी ज़ैनब की आवाज चली गई, हसन ने वापस कर दिया, नमाजी चले गए, मैं कहूंगा या अली मैं तेरी गैरत के कुर्बान आज अपनी बादशाही में ज़ैनब की आवाज कूफियों तक जाना पसंद नहीं करता। मौला सन 61 हिजरी में इसी कूफे के बाजार में रसन बस्ता सर भरेगा, पत्थर खाती हुई अली की बेटी गुजर रही है मातम हुसैन। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन।